بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہی نہیں ہے. جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، آواز نہیں آئی. اچھا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ بھینس اور بھینسا اس کی قربانی جائز ہے اور اس کے اندر بھی وہی ثواب آپ کو ملے گا جو گائے کے اندر، بکرے کے اندر، جو اونٹ کے اندر ذبح کرنے پہ ملتا ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اب جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ جو گائے ہیں، جو بھینس ہیں، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ سارے جو فقہا گزرے ہیں 4 بڑے بڑے فقہی مسالک ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی اور حنبلی. ان چاروں فقہوں کے بڑے بڑے فقہا کے نزدیک جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک کیا ہے؟ قسم ہے. تو جس طرح گائے کی قربانی جائز، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. جو کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اچھا زکوٰۃ کے اندر بھینس کو گائے کی قسم تسلیم کر لیا گیا کہ جیسے گائے پہ زکوٰۃ فرض ہے، ایسے بھینس پہ بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے گائے کا دودھ حلال ہے، ایسے بھینس کا دودھ بھی کیا ہے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی. اس کا دودھ بھی کیا ہے؟ جیسے گائے کا گوشت حلال ہے، بھینس کا گوشت بھی کیا ہے؟ جیسے گائے کو صدقہ اور خیرات کے اندر دینا جائز ہے، بھینس کے گوشت اور بھینس کو بھی صدقہ اور خیرات میں دینا. ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جی بھینس جو ہے اس کی صرف قربانی صرف جو ہے وہ جائز. تو ان کے پاس کوئی عقلی نقلی کوئی قوی اور مضبوط دلیل نہیں ہے، لہذا بھینس کی یا بھینسے کی قربانی 100% جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جتنا اس مسئلے کے اندر لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، اگر آپ کا بس چلے تو آپ بھینس یا بھینسے کی قربانی دیں. اس بھینس یا بھینسے کی قربانی پہ اس نیت کے ساتھ کہ ایک حلال اور قربانی کے قابل جانور کے بارے میں لوگوں کو اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ آپ ان جانوروں کی قربانی کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا ثواب ایکسٹرا اور بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے ان شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھینس حلال جانور ہے اور صائمہ جانور ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس پہ لگتا ہے. یہ ساری چیزیں جب اس پہ لگتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اس کی قربانی دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.